بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المستثنى لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها إلى ما قبلها پڑھیں گے. إلى حرف جار ما موصولہ پر داخل ہو گیا اور قبل یہ چونکہ ظروف میں سے تو مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. ہاں، اس فصل میں منصوبات کی 8ویں قسم مستثنی کا ذکر ہے. المستثنی یہ اس میں مفعول ہے باب استفعال سے. المستثنی کا معنی ہوتا ہے جس کو الگ کیا جائے. استثناء کا معنی الگ کرنا اور المستثنی وہ لفظ وہ چیز جس کو الگ کیا جائے. اور جب مستثنی ہوتا ہے تو اس کا ایک مستثنی منہ بھی ہوتا ہے جس سے الگ کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کوئی حکم متعدد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کوئی چیز متعدد کے لیے ثابت کی جاتی ہے، چند لوگوں کے لیے چند افراد کے لیے ثابت کی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس حکم میں کوئی شریک ان میں سے جو جماعت ہے جو متعدد لوگ ہیں ان میں سے کوئی اس میں شامل نہیں ہوتا تو اسی کا استثناء کر دیا جاتا ہے، اسی کو الگ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ثانیہ ایک جماعت ہے جس میں چند لوگ پائے جاتے ہیں، تو اب جماعت ثانیہ کے طلباء کے لیے کوئی حکم ثابت کیا جائے اور وہ حکم ان میں سے کسی ایک کے لیے نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے مثال کے طور پر آنے ہی کی بات ہے کہ سارے طلباء آئے لیکن کوئی ایک نہیں آیا، یا سارے نہیں آئے صرف ایک آیا. تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ ہم حکم لگائیں گے وہ جو اکثر لوگوں کے لیے ہے. بظاہر یہ سمجھ میں آئے گا کہ سب کے لیے ہے، مگر چونکہ کوئی ایک خارج ہے اس لیے اس کا الگ سے استثناء کر دیا جائے گا. جیسے کہا جائے جاء طلاب الصف الثانی الا واحدا، جماعت ثانیہ کے طلباء آئے سوائے ایک طالب علم کے، سوائے الا ثانیہ الا واحدا سوائے ایک. تو جس میں سے نکالا گیا جو جماعت ہے جو متعدد افراد ہیں وہ مستثنی من کہلائیں گے، اور جس کو نکالا گیا وہ مستثنی کہلائے گا. تو یہ استثناء کا لفظی معنی ہوا الگ کرنا، جدا کرنا. مستثنی وہ جس کو جدا کیا جائے، الگ کیا جائے، اور مستثنی من ہو جس سے الگ کیا جائے، وہ جماعت وہ قوم جس سے الگ کیا جائے. اب تعریف دیکھیں اصطلاحی طور پر. المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها، مستثنی ایسا لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے. یعنی مستثنی اور مستثنی کا معنی دینے کے لیے جو کلام عرب میں اور کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کے بعد. تو یہ نومیر وغیرہ پڑھا ہوگا، خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکون غیر حاشا، یہ سب کیا ہیں؟ اخوات الا ہیں، ادوات استثناء، کلمات استثناء. تو کہتے ہیں کہ الا اور اس کا خوات کے بعد ذکر کیا جائے. کس لیے ذکر کیا جائے؟ لیعلم انہ لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلها، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے. لیعلم، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کی جانب منسوب نہیں ہے وہ حکم، ما سے مراد وہ حکم جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے. تو جو حکم اللہ کے ما قبل کی طرف لگایا گیا ہے وہ حکم اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ اسی سے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ یاد رہے کہ جب بھی اللہ لایا جائے گا مثبت کلام میں تو اللہ کے بعد نفی پائی جائے گی، اور اگر اللہ لایا گیا ہے منفی جملے میں یعنی ما قبل میں نفی کا حکم لگایا جا رہا ہے تو اللہ کے بعد اس بات ہو جائے گا. جیسے کہا جائے جاء القوم الا زیدا، جاء القوم الا زیدا،
قوم آئی سوائے زید کے، کیا مطلب ہوا کہ زید نہیں آیا؟ تو قوم یعنی اللہ کے ما قبل کے لیے حکم ایجابی تھا، تو اللہ کے ما بعد کے لیے حکم سلبی ہو جائے گا، نفی کا حکم ہو جائے گا۔ اور کہا جائے ما جاء القوم الا زید، قوم نہیں آئی سوائے زید کے، تو اب اللہ کے بعد کیا آ گیا؟ ایجاب آ گیا، مثبت ہو جائے گا۔ قوم نہیں آئی سوائے زید کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید آیا۔ تو کہہ رہے ہیں لیعلم انہ لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے وہ جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے۔ اب کہتے ہیں وہو علی قسمین، اور مستثنا کی دو قسمیں ہیں، متصل اور نیچے آ رہا ہے ومنقطع۔ پہلی قسم ہے مستثنا متصل۔ مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ مستثنا متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا استثناء کیا جا رہا ہے، جس کو نکالا جا رہا ہے، وہ متعدد افراد اور جماعت میں مستثنا منہ جسے کہیں گے، اس مستثنا منہ میں شامل ہو، ان میں سے ہو، اور پھر اللہ کے ذریعے اسے نکال دیا جائے۔ تو چونکہ یہ مستثنا متصل تھا، اس میں اللہ کے ذریعے اسے الگ کر دیا گیا، تو یہ مستثنا متصل کہلاتا ہے۔ اور مستثنا منقطع آگے آ رہا ہے کہ وہ مستثنا منہوں میں شامل ہی نہ رہا، کسی قرینے کی وجہ سے وہاں وہم پیدا ہو اس کے لیے حکم کا، تو اس حکم سے اس کا استثناء کر دیا جائے، تو اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مستثنا متصل وہو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها، متصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے جماعت سے نکالا گیا ہو۔ نحو جاءنی القوم الا زیدا، جیسے جاءنی القوم الا زید، تو یہاں القوم میں زید داخل تھا، الا زیدن نے آ کر کے اسے نکال دیا، خارج کر دیا۔ ومنقطع وهو المذکور بعد الا واخواتها غیر مخرج عن متعدد لعدم دخوله فی المستثنى منه، اور دوسری قسم ہے منقطع جس کو منفصل بھی کہتے ہیں وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، اور وہ ایسا مستثنیٰ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، اس حال میں کہ متعدد سے نکالا نہ جائے، اس کے مستثنیٰ منہوں میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے، مگر اللہ کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور اللہ کے بعد ذکر کر کے کیا ہوگا کہ یہ بتانا ہوگا کہ جو حکم ما قبل کی طرف منسوب ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے، جو حکم ما قبل کے لیے ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، مگر یہ مستثنیٰ ایسا ہوگا جو ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ جب ما قبل میں داخل ہی نہیں تھا تو اسے نکالا کیوں جائے گا؟ داخل ہوتا تب نہ نکالا جاتا۔ خروج تو دخول کی فرع ہے، پہلے داخل ہوتا تبھی وہ خارج کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ متصل وہو ما اخرج عن متعدد، متصل وہ ہے جو متعدد سے نکالا جائے اللہ اس کے اخوات کے ذریعے، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، ومنقطع وهو المذکور بعد الا واخواتها، اور مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، متعدد سے نکالا نہ گیا ہو اس کے مستثنیٰ منہوں میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے جاءنی القوم الا حمارا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حمار قوم میں شامل نہیں ہے، قوم کا وہ فرد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ قوم جب بھی آتی تھی تو گدھا ساتھ لے کر آتی تھی، ہو سکتا ہے اس کا سردار جو ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر کے آتا ہو، تو کبھی ایسا ہوا کہ قوم پوری آ گئی مگر وہ گدھا نہیں آیا تو کہا گیا جاءنی القوم الا حمارا، قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا۔ تو الا حمارا، حمارا یہاں پر منصوب ہے مستثنیٰ ہے کیونکہ اللہ کے بعد مذکور ہے، اور اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حمار کی طرف آنے کی نسبت نہیں ہے جس آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہ ہوا مستثنیٰ منقطع۔ تو یہ آج اتنا ہی سبق ملائیں، آگے مستثنیٰ کے اعراب کی متعدد قسمیں اور دیگر تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ۔ ہاں، چونکہ مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہی نہیں ہوتا
بلکہ اعرابی اعتبار سے مستثنی کی چند قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ اس لیے وعلم سے بطور فائدہ مستثنی کے سارے اعراب بیان کر رہے ہیں۔ جب کہیں کوئی بات فائدے کی بتانی ہوتی تو عموماً مصنفین علم سے آغاز کرتے ہیں، ایک طرح سے تنبیہ ہو جاتی ہے کہ یہ فائدہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4 أَقْسَامٍ، اور جاننا چاہیے کہ مستثنی کے اعراب کی 4 قسمیں۔ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَوْ بَعْدَ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا إِلَى آخِرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا۔ یہاں سب سے پہلے جو اعراب بیان کر رہے ہیں وہ ہے مستثنی کے منصوب ہونے کا اعراب، کہ مستثنی کن کن صورتوں میں منصوب ہوتا ہے۔ تو فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، یہ ان حرف شرط ہے، تو کانا متصلاً وقع بعد الا فی کلام موجب، یہ اس کی شرط ہے، اور او منقطعا او مقدما او کانا بعد خلا وعدا او بعد ما خلا وما عدا، ان سب کا عطف اسی شرط پر ہو رہا ہے، یعنی سب یہاں تک شرط الی آخری تک، اور کانا منصوبا یہ اس ان شرطیہ کی جزا ہے۔ ہاں تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ، پس اگر مستثنی متصل ہو اور الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ تو پہلی صورت کیا بتا رہے ہیں کہ مستثنی متصل ہو، منقطع کو الگ کر دیا گیا، گویا کہ مستثنی متصل ہو اور الا کے بعد واقع ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو۔ کلام موجب اور کلام غیر موجب 2 قسمیں ہیں۔ کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نہی یا نفی یا استفہام پایا جائے، نفی یا نہی یا استفہام پائی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ کلام غیر موجب، اور جس میں نفی یا نہی یا استفہام نہ ہو وہ کلام موجب۔ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ کلام موجب کی۔ تو کہتے ہیں پس اگر مستثنی متصل ہو اور کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو، تو متصل کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں، او منقطعا یا مستثنی منقطع ہو۔ یہاں منقطع کے بعد کوئی قید نہیں لگائی، متصل کے بعد وہ قید لگی ہے کہ اگر مستثنی متصل ہے اور کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہے تب یہ منصوب ہونے والا اعراب ہوگا۔ منقطع کے لیے تو کوئی شرط نہیں، او منقطعا یا مستثنی منقطع ہو۔ ان دونوں کی مثال کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کما مر، جیسا کہ ان دونوں کی مثال گزر چکی ہے۔ ما جاءنی القوم الا زیدن، دیکھیں جاءنی القوم الا زیدن، تو زید اس میں کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے، القوم سے نکلا ہے، الا کے بعد واقع ہے، اور کلام کیا ہے؟ موجب ہے، کیونکہ ما جاء نہیں ہے بلکہ جاءنی القوم الا زیدن۔ اور منقطع کی مثال بھی اوپر گزری تھی، جاءنی القوم الا حمارا، تو منقطع کی مثال ہو گئی۔ کما مرہ، تو انہیں دونوں مثالوں کی طرف اشارہ کیا جیسا کہ ان دونوں کی مثال گزر گئی۔ او مقدما علی المستثنی منہ، یا مستثنی منہ پر مقدم ہو، یعنی اگرچہ مستثنی منہ پہلے آتا ہے اور مستثنی بعد میں لایا جاتا ہے، لیکن کسی جملے میں مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کر دیا گیا ہو، یا مستثنی منہ پر مقدم ہو، نحو ما جاءنی الا زیدا احد۔ ہاں یہاں پر مستثنی کلام غیر موجب میں ہے، ما جاءنی آ رہا ہے،
ما جاءنی احد الا زیدن اصلی ترتیب تھی، لیکن اس میں کیا کیا گیا کہ مستثنا کو مقدم کر دیا گیا مستثنا منہ پر اور کہا گیا الا زیدن احد. ٹھیک، تو یہ تیسری صورت ہوئی منصوب ہونے کی تیسری صورت کہ یا مستثنا منہ پر مقدم ہو، نحو ما جاءنی الا زیدن احد او کان بعد خلا وعدا عند الاکثر، یا مستثنا خلا اور عدا کے بعد ہو اکثر لوگوں کے نزدیک. کچھ نحوی حضرات کے نزدیک خلا اور عدا کے بعد مستثنا مجرور ہوتا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے اکثر لوگوں کے نزدیک جو ہے خلا اور عدا کے بعد مستثنا منصوب ہوتا ہے. تو عند الاکثر اسی لیے خلا اور عدا کے بعد لگایا، یا خلا اور عدا کے بعد ہو اکثر لوگوں کے نزدیک، او بعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، یا مستثنا ما خلا اور ما عدا اور لیسا اور لا یکونوں کے بعد ہو. نحو جاءنی القوم خلا زیدن، تو ان سب کی مثال آپ بنا لیجئے. جاءنی القوم خلا زیدن وعدا زیدن وما خلا زیدن وما عدا زیدن ولیسا زیدن ولا یکون زیدن. ٹھیک ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن الی آخرہ، الی آخری سے مراد کیا ہے کہ ان سب کی مثالیں اسی طریقے سے آپ آخر تک لا یکونوں تک بنا لیجئے. کانا منصوبہ، چار صورتیں اوپر ذکر کی گئیں. اگر مستثنا متصل ہو الا کے بعد کلام موجم میں واقع ہو، یا منقطع ہو، یا مستثنا منہ پر مقدم ہو، یا خلا و عدا کے بعد، یا ما خلا ما عدا اور لیسا لا یکونوں کے بعد ہو، کانا منصوبن، تو مستثنا منصوب ہوگا. ان چاروں صورتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب. وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ موجب، اور اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، اوپر تھا کہ کلام موجب میں ہو تب تو منصوب ہوگا، اور یہاں کیا ہے؟ اور اگر الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو. کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے وضاحت کی، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ، اور کلام غیر موجب ہر وہ کلام ہے، ہر وہ جملہ ہے جس میں نفی یا نہی یا استفہام پایا جائے. والمستثنا منہ مذکور، اور مستثنا منہ مذکور ہو. یہ شرط ہے اس کے ساتھ کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ وہاں مذکور ہو، اور مذکور بھی اس سے پہلے مذکور ہو، اس مستثنا سے پہلے آیا ہو. یجوز فیہ الوجہان، تو اس مستثنا میں دو باتیں جائز ہیں. جو مستثنا ایسا ہو کہ اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مقدماً مذکور ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو باتیں جائز ہیں. النصب والبدل عما قبلها، ایک ہے منصوب پڑھنا مستثنا ہونے کی بنیاد پر، والبدل عما قبلها، اور دوسرا اعراب ہے ما قبل سے بدل بنانا، یعنی جو مستثنا منہ کا اعراب ہو وہی اعراب مستثنا کو دینا. نحو ما جاءنی احد الا زیدا والا زید، تو ما جاءنی احد والی مثال پیچھے بھی آئی تھی، مگر وہاں کیا تھا کہ مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کرنا تھا. یہاں مقدم نہیں چاہیے، مستثنا منہ مقدم ہو، مستثنا اپنی جگہ پر. تو کہتے ہیں جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، یہ نصب کی مثال ہو گئی، والا زید یہ بدل بنانے کی مثال ہو گئی. بدل کیسے ہوا کہ ما جاءنی احد میں احد جو ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور الا زید کو اسی سے بدل بنایا گیا، تو اسی کا اعراب اس کو ملے گا، کیونکہ بدل توابع کے قبیل سے ہے. جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی بدل کا ہوتا ہے. بات ہو گئی. تو یہ اعراب کی دوسری قسم ہوئی، مستثنا کے اعراب کی دوسری قسم. پہلی قسم وہ ہے جس میں صرف منصوب ہے، یہ دوسری قسم ہوئی کہ جس میں منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ما قبل سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے. اب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَب وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُهُ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ.
اور اگر مستثنا مفرغ ہو، مستثنا مفرغ ہو، مستثنا کی ایک قسم ہو گئی ہے مفرغ. مستثنا مفرغ کسے کہتے ہیں؟ بِأَن يَكُونَ، یہ با برائے تصویر کہلاتا ہے. اس مفرغ کی صورت کشی ہو رہی ہے، اس کی صورت بیان کی جا رہی ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ موجب، اور اگر مستثنا مفرغ ہو یعنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو. تو اتنی بات تو اوپر بھی تھی کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، لیکن فرق یہ ہو رہا ہے والمستثنا منہ غیر مذکور، اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، مستثنا منہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اسے چھوڑ دیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ. تو کہتے ہیں اور اگر مستثنا مفرغ ہو یعنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس مستثنا کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا. چونکہ مبدل منہ مستثنا منہ کو حذف کر دیا گیا، تو جو اعراب مستثنا منہ پر آنا تھا اب عامل کا وہی اعراب مستثنا پر آ جائے گا. نحو تقول ما جاءنی الا زید وما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید. تو ما جاءنی الا زید، یہاں ہونا چاہیے ما جاءنی احد الا زید، مگر احد جو مستثنا منہ ہے اسے حذف کر دیا گیا، وہ مذکور نہیں ہے. تو اب وہی اعراب جو ما جاء کا اعراب رفع اس کی وجہ سے فاعل کو ملتا تو مستثنا منہ پر آتا، مستثنا منہ مذکور نہیں، لہذا وہی رفع الا زید پر آ گیا. جیسے ما جاءنی الا زید ما رأیت الا زیدا، تو ما رأیت مفعول چاہتا ہے تو الا زیدن کو نصب آ گیا، وما مررت الا بزید. یہ تین قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَى وَسِوَى وَحَاشَى عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَانَ مَجْرُورًا. سوا اور سوا دونوں لغت ہیں، اور جو سوا ہے بالقصر یعنی بغیر مد کیے جس کو پڑھ رہے ہیں، جو پہلا ہے سوا، یہ سین کے کسرے کے ساتھ کثیر الاستعمال ہے اور سین کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اور جو سوا ہے یہ سین کے فتح کے ساتھ کثیر الاستعمال ہے اور سین کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. فرماتے ہیں اور اگر مستثنا غیر اور سوا اور سوا اور اکثر لوگوں کے نزدیک حاشا کے بعد ہو کانا مجرورن، تو مستثنا مجرور ہو. تو تمام ادوات استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام قسمیں ہیں. تو ادوات استثناء یعنی الا کے جو اخوات ہیں، تو ایک الا ہو گیا، اس کے بعد اوپر آپ نے پڑھا کہ خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، اور پھر یہاں غیر، سوا، سوا اور حاشا. تو خلا اور عدا میں اکثر لوگوں کے نزدیک مستثنا منصوب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک مجرور ہوتا ہے. وہ خلا اور عدا کو حرف جار مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک مجرور ہوتا ہے. اور حاشا میں حاشا کے بعد کچھ لوگ منصوب پڑھتے ہیں، اکثر لوگ مجرور پڑھتے ہیں. تو اسی لیے یہاں حاشا کے ساتھ عند الاکثر کی قید لگائی کہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہاں مجرور ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہوگا، منصوب خلا کی طرح. تو فرماتے ہیں اور اگر مستثنا غیر اور سوا اور سوا اور حاشا کے بعد اور اکثر لوگوں کے نزدیک حاشا کے بعد ہو کانا مجرورن. عند الاکثر کا ترجمہ جو ہے حاشا کے ساتھ ہی جوڑیے، کیونکہ عند الاکثر کا تعلق صرف حاشا سے ہے، غیر، سوا اور سوا سے نہیں. تو یہ ترجمہ کیجیے اور اگر مستثنا غیر اور سوا اور سوا اور اکثر لوگوں کے نزدیک حاشا کے بعد ہو کانا مجرورن، تو وہ مجرور ہوگا. نحو جاءنی القوم غیر زید وسوا زید وسواء زید وحاشا زید. غیر کے بعد اس لیے کہ مضاف الیہ ہو گیا، سوا، سوا اور حاشا. سوا اور سوا میں بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ مضاف اور زائد مضاف الیہ، مستثنا جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. اور حاشا کو حرف جر مانا گیا ہے، اس وجہ سے زید اس کے بعد مجرور ہو جائے گا. تو حروف جارہ میں بھی حاشا پڑھا ہوگا آپ نے. تو یہ حرف جار چونکہ ہوتا ہے معنی استثناء کا دیتا ہے،
کہ اس کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ استثناء کرنے کے لیے، کسی کو ما قبل سے خارج کرنے کے لیے، ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ اعراب کی کل 4 قسمیں ہو گئیں۔ ان میں سب سے پہلے منصوب ہونے کو بیان کیا، اس لیے کہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے اور اسی کی صورتیں بھی زیادہ ہیں، 4 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، اور جس صورت میں نصب نہیں ہے بلکہ 2 باتیں ہیں اس کی فقط ایک ہی صورت ہے، تیسری قسم میں عوامل کے اعتبار سے ہے، اور چوتھی قسم میں جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے۔